ہمارے ضلع بجنور کے مشہور و معروف خطیب، جنہوں نے اپنی خطابت کے ذریعے صرف ضلع بجنور میں نہیں، ضلع بجنور سے باہر بھی ضلع بجنور کا نام روشن کیا ہے۔ میری مراد ہے حضرت مولانا کلیم الزما صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم دارالعلوم رشیدیہ میمن سادات و صدر جمعیت علماء میمن سادات۔ حضرت سے گزارش ہے تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرما دیں۔ شہنشاہ فصاحت چلے آئیے، تاجدار بلاغت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ حضرت کے خطاب کے بعد جن 7 طلبہ نے اس ادارے سے حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، ان کی دستار بندی ہوگی اور دستار بندی کے دوران ہی ترانہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے آج کے اس اجلاس کے ایک اور مہمان عظیم خطیب حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب چترویدی بہت عمدہ خطاب کرتے ہیں، آپ سنیں گے تو اندازہ ہوگا۔ ان کا خطاب ہوگا اور پھر دعا ہوگی اور یہ اجلاس اختتام پذیر ہو جائے گا۔ کچھ کرسیاں درمیان میں خالی ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو ان کو پر کر لیں۔ کچھ کرسیاں میرے دائیں جانب بھی خالی ہیں، بلا کسی شور و شغب کے، آپ چاہیں تو ان کو پر کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، العلماء ورثة الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم ولی کامل عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نوگاں سادات، اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، پردہ نشین دختران اسلام و خواتین اسلامیہ، مختصر سا وقت ہے اور اسی مختصر سے وقت میں مجھے آپ کے سامنے دینی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنا آسان فرمائے۔ برادران اسلام، یہ آج کا عظیم الشان اجلاس مدرسہ مفتاح العلوم قراندہ مسلم کے زیر اہتمام منعقد ہوا، اور یہ حسین خوبصورت اسٹیج سجایا اور یہ خوبصورت جلسگاہ سجائی جس میں آپ حضرات تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کے آنی کو قبول فرمائے۔ مدرسہ مفتاح العلوم کا یہ سالانہ اجلاس
جس میں آپ تشریف لائے، مدرسے کی کارکردگی آپ کے سامنے آئی۔ تقریباً 6 یا 7 بچے اس سال اس مدرسے نے آپ کو حافظ قرآن بنا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، اور اس ادارے کے صدر المدرسین حضرت قاری محمد زاہد صاحب، ماسٹر محمد شاکر صاحب، اور اس ادارے کی کمیٹی اور باشندگان کروندہ مسلم کو پروردگار عالم قبول فرمائے کہ جو رات دن اس ادارے کو ترقی دینے کے لیے فکر مند ہیں اور کوشاں ہیں۔ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ تعلیم گاہ ہے، اور گھر تربیت گاہ ہوتا ہے۔ مختصر سے جملے ہیں، آپ حضرات کے سامنے مجھے وہ دہرانے ہیں۔ اور مدرسے کی اہمیت، مدرسے کی افادیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر مساجد ہیں، چاہے وہ ہندوستان کی ہو یا بنگلہ دیش کی، ایران کی ہو یا توران کی، افریقہ کی ہو یا امریکہ کی، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر جو بھی مسجد ہیں، یہ تمام کی تمام مساجد یہ اللہ کا گھر ہیں۔ ان تمام مسجدوں کی نسبت بیت اللہ یعنی کعبہ شریف سے جڑی ہوئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسی طریقے سے دنیا کے اندر جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں، چاہے جامعۃ الازہر مصر میں ہو، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، مظاہر علوم سہارنپور ہو، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہو، چاہے آپ کی اس بستی کا یہ مدرسہ مفتاح العلوم ہو، ان تمام کے تمام مدارس اسلامیہ کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا مدرسہ جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، اور مکی زندگی کا مدرسہ جس کو صفہ اسلامی کہا جاتا ہے، ان تمام کے تمام مدارس اسلامیہ کی نسبت آپ کے مکی اور مدنی مدرسے سے جڑی ہوئی ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے تمام کی تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں، اسی طریقے سے تمام کے تمام مدارس اسلامیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں۔ مدرسہ نبی کا گھر، مدرسے میں پڑھنے والے نبی کے مہمان، اور مدرسے میں پڑھانے والے وہ نبی کے وارث ہیں۔ اور عزیزان محترم، یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ وہ ہے کہ جہاں عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، مدرسہ وہ ہے کہ جہاں زندگی کے اندر جو ہے تبدیلی لائی جاتی ہے، مدرسہ وہ ہے کہ جہاں بندے کا رشتہ اللہ سے جو ہے مضبوطی کے ساتھ میں جوڑا جاتا ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تاج نبوت سے سرفراز کر دیا گیا اور آپ اللہ کے احکام کو اہل مکہ کے در در لے کر جا رہے ہیں، اہل مکہ کے در در لے کر اللہ کے پیغام کو لے کر جا رہے ہیں، جو لوگ آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، کلمہ توحید پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ایسے گھر میں ایک ایسا گھر جو حضرت ارقم کا ہوتا ہے، جس کو دار ارقم بھی کہا جاتا ہے، اس میں بٹھا کر اللہ کے احکام، اللہ کا دین اور اللہ کی طرف سے جو حکم نازل ہو رہے ہیں وہ ان کو سکھلایا جا رہا ہے۔ جہاں پر عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے، جہاں پر اللہ کے پیغام کو اسلام میں داخل ہونے والے تک، جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور مکی زندگی کے مدرسے میں پڑھنے والے حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی مرتضی بھی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے کر آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مدرسے کی بنیاد بھی رکھی، جس کو صفہ اسلامی ایک چبوترے پر بیٹھ کر پیارے آقا حضرت محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، چاہے حضرت ابو ہریرہ ہو، چاہے حضرت مالک، چاہے حضرت انس ہو، میرے محترم بزرگوں دوستو، چاہے عبداللہ ابن مسعود ہو، آپ سب کو جو ہے اللہ کا پیغام، اللہ کا دین ان تک ان کو سکھلا رہے ہیں، ان کے عقیدے مضبوط کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، کہ جب تک یہ امت مدارس اسلامیہ سے جڑی رہے گی، مدارس اسلامیہ سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہے گی، تو اس کا عقیدہ مضبوط رہے گا، اور دنیا کی کوئی سی بھی طاغوتی طاقت جو ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ مدارس اسلامیہ وہ آب حیات ہے کہ جو مسلسل ہر موقع پر اس کی آبیاری کرتا رہے گا، اور یہ مدارس اسلامیہ سے فیض حاصل کرنے والی امت اور قوم کبھی بھی جو ہے وہ ارتداد کی طرف نہیں بڑھ سکتی۔ اور جب بھی حالات آئیں گے ایسے کہ دشمنان اسلام یہ چاہے کہ ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کر دیں، مٹا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تاریخ شاہد ہے ہماری جانفشانی کی اور ہماری جرأت و شجاعت کی داستانیں جو ہیں وہ تاریخ میں رقم ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم، جب یہ قوم مدرسے سے وابستہ رہتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کے اندر ایسے ہادی، ایسے دائی، ایسے مبلغ، ایسے مفکر پیدا فرماتا ہے کہ جو وقت کی طاغوتی طاقت کا تنہا کھڑا ہو کر مقابلہ کر لیتا ہے، اور پھر اس کو فتح ہو جاتی ہے، اور وقت کی وہ طاقت جس کو وقت کی وہ طاقت جو غرور میں مبتلا رہتی ہے وہ پاش ہو جاتی ہے۔ بہرحال مختصر سا وقت ہے عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کی مثال جو ہے وہ سراج منیرہ جیسی ہے، کہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراج منیرہ کی مثال دے کر سمجھایا اور بتلایا کہ لوگوں تمہارے درمیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ کی طرح ہیں۔ اسی طریقے سے مدرسہ بھی جو ہے وہ روشن چراغ کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے ایک مکتب قائم کیا، پھر وہ مکتب بڑا ہوا، پھر اس سے فیض جاری ہوا، پھر اس سے جو ہے نکلنے والے، جیسا کہ عزیز حضرت مولانا عزیر ثاقب نے آپ کے سامنے کلام پڑھا، انہوں نے بتلایا کہ میں بھی اسی ادارے کا پڑھا ہوا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ آج وہ آپ کے اس ادارے کا نام ضلع بجنور ہی کے اندر نہیں بلکہ اس سے باہر بھی وہ روشن کر رہے ہیں۔ مدرسے کی مثال بھی یہی ہے کہ ایک چراغ جلا، اس سے کئی چراغ جلتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو سورج اور قمر یعنی چاند اور سورج سے تشبیہ نہیں دی گئی، روشن چراغ سے دی گئی ہے۔ ایک چراغ پھر آپ سے روشن ہوئے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، 1,24,000 کم و بیش وہ اصحاب رسول جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روشن ہوئے، پھر وہ دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ آج بھی ان کی تابانی سے، آج بھی ان کی نورانی سے یہ پورا کا پورا عالم جو ہے منور ہے۔ تو عزیزان محترم مجھے کہنے دیجئے کہ مدرسہ جہاں پر ہوتا ہے، مدرسے کی تابانی، مدرسے کی نورانیت جو ہے وہ اس پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے، اور وہ پورا علاقہ جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے۔ اس سے حافظ تیار ہوتے ہیں، دین کے دائی تیار ہوتے ہیں، دین کے مبلغ تیار ہوتے ہیں، دین کے مفکر تیار ہوتے ہیں۔ اور جب قوم مدارس اسلامیہ سے جڑ جاتی ہے تو عزیزان محترم ہر گھر جو ہے وہ مدرسہ بن جاتا ہے، ہر گھر کے اندر جو ہے دین کے حافظ اور دین کے خادم تیار ہو جاتے ہیں۔ خلافت بنو عباسیہ کا زمانہ ہے، خلیفہ وقت جو خاندان بنو عباسیہ کا ہے اپنی ملکہ سے کہتا ہے کہ بیگم شہزادہ جوان ہو گیا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ شہزادے کا اب عقد یعنی نکاح کر دیا جائے، لیکن میری دلی تمنا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو دلہن آئے، سنو عزیزان محترم، بادشاہ کہہ رہا ہے کہ شہزادے کا جس سے نکاح ہو وہ لڑکی قرآن کریم کی حافظہ ہو۔ سبحان اللہ، دلی تمنا دیکھیے کیا ہے، دلی تمنا دیکھیے کیا ہے
کہ شاہی گھرانے کی جو دلہن بنے، شاہی گھرانے میں جو دلہن تشریف لائے وہ قرآن کریم کی حافظہ ہو۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات آئی کہ کیسے پتا چلے کہ کس گھر میں قرآن کریم کی حافظہ لڑکی موجود ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اب بادشاہ اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ میں شاہی ڈھڈورچی کو صبح بلا کر یہ حکم دے دیتا ہوں کہ وہ بغداد کے ہر گلی کوچے میں یہ اعلان کر دے، یہ منادی کر دے کہ جس کے بادشاہ کو شہزادے کے لیے ایک لڑکی مطلوب ہے، کہ جس سے شہزادے کا نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن بادشاہ کی مرضی اور بادشاہ کی دلی تمنا یہ ہے کہ وہ لڑکی قرآن کریم کی حافظہ ہونی چاہیے جس سے شہزادے کا نکاح ہو، البتہ جس کی بیٹی قرآن کریم کی حافظہ ہو، جب شام ہو جائے وہ اپنے گھر کی منڈیر پر، وہ اپنے گھر کی چھت پر چراغ جلا کر رکھ دے کہ جس سے پتا چل جائے گا کہ اس گھر میں قرآن کریم کی حافظہ لڑکی موجود ہے، اور پھر بادشاہ کے یہاں سے اس کے یہاں پر پیغام آ جائے گا۔ عزیزان محترم توجہ رکھیے گا، جب شاہی ڈھنٹورچی نے یہ اعلان کیا، جب شام ہوتی ہے تو مورخ لکھتا ہے کہ خدا کی قسم بغداد کا گھر اس دن کوئی ایسا نہ تھا کہ جس گھر پہ چراغ روشن نہ تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب یہ امت مسلمہ مدارس اسلامیہ سے جڑی رہتی ہے تو ہر گھر مدرسہ بن جاتا ہے، اور اس گھر کے اندر جو ہے لڑکیاں بھی حافظہ ہوتی ہیں، اس گھر کے اندر جو ہے لڑکے بھی جو ہیں حافظ قرآن ہوتے ہیں، دین کے داعی ہوتے ہیں، دین کے مبلغ ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اب آپ بھی اپنے اس ادارے کو دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے اس ادارے نے جو ہے تقریباً 6 یا 7 حافظ قرآن آپ کو دیے۔ بتاؤ یہ بڑا کارنامہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی ڈگری جو دنیا میں بھی کام آنے والی اور آخرت میں بھی کام آنے والی۔ کون سی ڈگری؟ کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، فلاں کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، میرا بیٹا ڈاکٹر بنا۔ جب تک وہ زندہ رہا تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، اس کی ڈگری اس کا تعارف کراتی رہی، اس کی ڈگری اس کا کام بناتی رہی، لیکن مرنے کے بعد میں وہ ڈگری اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، جس نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہو، تو جہاں اوروں کی طرف سے عزیز و اقارب کی طرف سے اس کو انعام دیا جاتا ہے، کسی نے پیسے دیے، کسی نے کپڑے دیے، کسی نے خوش ہو کر گجروں کا، کسی نے جو ہے پھولوں کا گجرا ڈالا، کسی نے خوش ہو کر جو ہے وہ نوٹوں کا گجرا ڈالا، کس لیے کہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اللہ کا کلام اس کے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ سنو سنو کروندہ والو، اللہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کا بندہ اللہ کے کلام کا حافظ ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ سن میرے بندے، میرے 99 نام ہے، جس میں سے ایک نام جو ہے وہ حافظ بھی ہے، کہ جا جہاں تجھے اپنوں کی طرف سے انعام مل رہا ہے، میری طرف سے بھی تجھے انعام دیا جا رہا ہے کہ آج سے تیرے نام کے ساتھ حافظ لگے گا، یعنی اللہ کا نام جو ہے وہ اس کو انعام کے طور پر، اس کو تمغے کے طور پر مل جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے۔ حافظ غفران، حافظ فرقان، حافظ عیان، حافظ ریان، حافظ ریان۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اب یہ ڈگری وہ ہے کہ دنیا میں بھی کام آ رہی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ دنیا میں کیسے کام آنے والی ہے کہ دیکھیے میرے محترم بزرگوں دوستو، مختصر سا وقت کہ کس طریقے سے کام آ رہی ہے۔ عزت کا ذریعہ اس کے لیے بن گیا، اس کے خاندان کے لیے بن گیا۔ مسجد بھری ہوئی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، لائر بھی ہیں، بڑے بڑے بزنس مین بھی ہیں، وہ مسجد کے اندر تشریف
فرما ہے, لیکن امام صاحب مسجد کے اندر دکھائی نہیں دے رہے ہیں. بار بار گھڑی کی طرف نظر جاتی ہے, 5 منٹ ہو گئے امام صاحب ابھی نہیں آئے, اور 10 منٹ اور زیادہ ہو گئے امام صاحب مسجد میں نہیں آئے. وہاں پر ڈاکٹر صاحب بھی ہیں. کسی مقتدی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھیے, نماز پڑھا دیجئے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں اپنی تو پڑھ سکتا ہوں, لیکن یہ جماعت کا معاملہ ہے, میں جماعت سے نماز نہیں پڑھا سکتا. وکیل صاحب بھی ہیں, انجینئر صاحب بھی ہیں, سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے, کوئی مسلح پر بڑھنے والا نہیں. اچانک ایک 15-16 سال کا 17 سال کا ایک لڑکا آیا جس کے بارے میں پتا کہ یہ قرآن کریم کا حافظ. فوراً ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حافظ صاحب آئیے, وقت نے وہ آئیے, نماز پڑھائیے. وہ مسلح پر کھڑا ہوا, وقت کا ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے, وقت کا انجینئر بھی اس کے پیچھے. گویا کہ جن لوگوں کو دنیاوی ڈگریوں کے اوپر ناز تھا وہ سارے کے سارے حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو گئے. بتاؤ عزت ملی یا نہیں ملی؟ اور آئیے اس عزت والی ڈگری کا فیضان, حشر کا میدان لگا ہوا ہے. حافظ قرآن کے والدین کو اللہ نے نور کے منبر عطا فرما دیے ہیں. ان کے سر پر جو تاج رکھے ہوئے ہیں اس میں یاقوت اور زمرد جڑ دیے گئے ہیں. ان کے اندر سے جو روشنی نکل رہی ہے, چاند اور سورج کی روشنیاں بھی جو ہیں اس کے سامنے پھیکی پڑ رہی ہیں. اس میدان میں صدیقین بھی ہیں, شہداء بھی ہیں, صالحین بھی ہیں, عام امت بھی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرتی ہیں, پروردگار عالم یہ کون ہیں جن کو نور کے منبر عطا کیے گئے اور ان کے سروں پر یہ نورانی تاج رکھے ہوئے ہیں جن سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ صالحین میں سے ہیں یا صدیقین میں سے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ سنو سنو, نہ یہ صدیقین میں سے ہیں نہ یہ صالحین میں سے ہیں. پھر معلوم کیا جائے گا کہ ربا یہ کون ہیں؟ جواب آئے گا کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا. میں نے اس کا اجر ان کو یہ دیا کہ آج حشر کے میدان میں ان کو نور کے منبر عطا فرما دیے. یہ والدین کا اعزاز ہے. اب دیکھیے عزیزان محترم, توجہ رکھیے گا, ایک حافظ قرآن کی آپ پاور کو دیکھیے گا. میرے گاؤں کا پردھان, آپ کے گاؤں کا پردھان, آپ کے علاقے کا ضلع پریشد کا ممبر یا ایم ایل اے, اگر وہ آپ کے پاس میں آ جائے یا اس سے تعلق ہو جائے تو اس کے ساتھ میں فوٹو کھچوانا, سوشل میڈیا کے حوالے کر دینا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ذرا سی کوئی بات ہو جائے, ارے میاں تھانے میں ہم تو جو ہیں ایم پی صاحب سے, ایم ایل اے صاحب سے فون کرا دیں گے, ہمارے کام ہو جائیں گے. اب دیکھو یہ حافظ قرآن کی پاور دیکھو. قیامت کا دن, حشر کا میدان, کوئی کسی کا نہیں, کوئی کسی کا نہیں. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی, کوئی کسی کا نہیں. اب اچانک اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے خاندان کے 10 لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو ہے یہ حکم دے دیا گیا کہ یہ گناہگار ہیں, ان کو دوزخ کے حوالے کر دیا جائے, ان کو دوزخ میں دھکیل دیا جائے. اب میرے بھائیوں وہاں کس کی سفارش لگے گی؟ یہ آگے بڑھے گا, ربا میں نے یہ سنا تھا کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی بخشش کرائے گا. یہ میرے خاندان کے ہی تو ہیں, یہ میرے چچا ہیں, یہ میرے فلاں ہیں, یہ میرے فلاں ہیں. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا, ہاں تو نے جو سنا وہ بالکل صحیح سنا. اب تو نے کہہ دیا, میں نے ان کو جو ہے جو دوزخ سے نجات دے دی, جاؤ یہ جنت کے اندر جانے کے مستحق ہو گئے. یہ ایک حافظ قرآن کی جو ہے آپ پاور دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں وہ سفارش کر رہا ہے, اس کی پاور کہاں پر جو ہے کام آ رہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہے اور اللہ اس کی بات کو مان رہا ہے. اور پھر ایک حافظ کا جو ہے مرتبہ آپ دیکھیے, اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے کہہ دیا جائے گا کہ پڑھتا جا, چڑھتا جا, تیری ابتدا الحمدللہ رب العالمین, تیری انتہا والناس. تو عزیزان محترم, آپ کے اس ادارے نے جو ہے یہ 7 حفاظ دیے. اب آپ خود
समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कारनामा आपके इदारे ने अंजाम दिया और कितनी बड़ी दौलत और कितना बड़ा सरमाया उम्मत मुस्लिमा के लिए आपने तैयार कर दिया। तो बताओ, ऐसे मदरसों से मोहब्बत करना और ऐसे मदरसों से जुड़ जाना और उम्मत मुस्लिमा को मदरसों से मोहब्बत करना और उनसे जुड़ जाना, उलमा से मोहब्बत करना, ये जरूरी है या नहीं है? मुख्तसर सा एक वाक़या सुनाकर अपनी बात को मैं समेटता हूं कि जब आदमी उलमा से जुड़ा हुआ होता है, अहलुल्लाह से जुड़ा हुआ होता है, मदारिस इस्लामिया से जुड़ा हुआ होता है, तो उसके ऊपर हालात कैसे ही आ जाएं, लेकिन वो अल्लाह का हुक्म, नबी का फरमान अपने सामने रखता है और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है। हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहलाता था, जो इस्लामी गहवारा था, बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन इस मुल्क हिंदुस्तान में पैदा हुए। सन 1857 में ये मुल्क अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। ये के बाद दिगरे इंग्लैंड से जनरल गवर्नर आते रहे। इसी तरीके से एक जनरल गवर्नर हिंदुस्तान के अंदर आया। जब वो अपने शाही महल में पहुंचा तो वहां पर एक मुसलमान खादिम, एक मुसलमान नौकर हुआ करता था। वो जनरल गवर्नर कहता है कि भाई, मैं दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में गया, बड़े बड़े ममालिक में गया, बड़ी बड़ी इमारतें मैंने देखी, आलीशान बिल्डिंगें मैंने देखी, टावर देखे। मैं जब हिंदुस्तान के अंदर आया हूं तो मैं चाहता हूं कि जैसे दिगर मुल्कों में मैंने बड़ी बड़ी इमारतें देखी, आलीशान बंगले देखे, तो मैं भी चाहता हूं कि हिंदुस्तान की कोई हसीन खूबसूरत इमारत देखूं ताकि मैं तकाबुल करूं, आया जिन मुल्कों की इमारत मैंने देखी है वो ज्यादा हसीन है या हिंदुस्तान के अंदर इमारतें जो हैं वो ज्यादा हसीन है। वो मुस्लिम नौकर कहता है कि साहब, आप एक काम कीजिएगा कि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद को आप देख लीजिएगा, जो मुगल बादशाह शाहजहां ने तामीर कराई है। वो कहता है कि ठीक है, कल चलेंगे। अब जब सुबह हुई, बग्गी मंगवाई गई, वो जनरल गवर्नर जो है उसमें बैठा, शाही मस्जिद को देखने के लिए चल दिया। जैसे ही वो शाही जामा मस्जिद के करीब पहुंचा, अपनी बग्गी से उतरा। सुनो सुनो कुरान वालों, अपने जहनों को खोलो, तवज्जो के साथ में मेरी बात को सुनो। वो अपनी बग्गी से उतरता है, शाही जामा मस्जिद की पैड़ियों पर चढ़ना शुरू कर देता है। अचानक एक भिखारी वहां पर बैठा हुआ है, उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि साहब, कुछ अल्लाह के नाम पर दो। अब इस अंग्रेज जनरल गवर्नर ने अपने कोट के जेब में हाथ डाला और बटवा निकाला, कुछ रकम दी और फिर आगे को बढ़ गया। फिर ये देखकर चला जाता है। अपने महल जब ये पहुंचा तो अपनी अहलिया से कहता है कि मैंने दुनिया के अंदर बड़े बड़े टावर देखे, आलीशान बिल्डिंगें देखी, बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें देखी, लेकिन जो दिल्ली की जामा मस्जिद को देखकर मुझे सुकून मिला है, मेरी रूह को तस्कीन मिली है, ऐसा माहौल और ऐसा सुकून मुझे कहीं नहीं मिला। बेगम कहने लगी कि आप तो देख आए, क्या मुझे दिखा के नहीं लाओगे? वो कहता है कोई बात नहीं, कल जो है हो, कल मैं तुम्हें भी घुमा कर ले आता हूँ। कल हुई, अपनी बेगम को बग्गी में बिठा कर लेकर गया, जामा मस्जिद के पास बग्गी रोकी, दोनों मियाँ बीवी बग्गी से उतरे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चलना शुरू हुए तो क्या देखते हैं कि वही भिखारी बैठा हुआ है। उस भिखारी ने इनको आते हुए देखा, जैसे ही करीब आए तो फौरन उसने हाथ बढ़ाया कि अल्लाह के नाम पर कुछ दो। अब इसने फिर अपने कोट के जेब में हाथ डाला, देखा बटवा नहीं, फिर जेब में हाथ डाला, पैंट की, उसमें भी देखा कि बटवा नहीं। अब ये हैरान और परेशान हो गया, कभी इधर हाथ डालता है, कभी उधर हाथ डालता है। अब वो भिखारी, वो फकीर जो सामने बैठा हुआ है, वो उसके चेहरे के उतार और चढ़ाव को देख रहा है। फिर उसने अपनी गुदड़ी उठाई, उसने नीचे से एक बटवा निकाला और कहने लगा कि साहब, क्या आप इसी को देख रहे हो? वो कहता कि हाँ। उसने फौरन उसको हाथ में लिया, लेने के बाद में उसने उस बटवे को खोला, फिर उसकी जो रकम थी वो भी उसने देखे। कहने लगा कि ये बता कि बटवा तेरे पास में आया कहां से? सुनो सुनो अजीजान मोहतरम, वो कहता है
کہ جب آپ چلے گئے میں بیٹھا رہا, مجھے پتا نہیں تھا کہ بٹوا کس کا ہے. اچانک میری دھن نظر پڑی, یہ بٹوا مجھے دکھائی دیا, میں نے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور یہ سوچا کہ جس کا ہوگا وہ یقیناً میرے پاس میں آئے گا. جب آپ آئے, آپ نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا, پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا, آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور مایوسیاں میں دیکھتا رہا. پھر میں نے سمجھا کہ شاید کہ یہ بٹوا آپ ہی کا ہے, اسی لیے میں نے آپ سے معلوم کیا, وہ غور آپ کے حوالے کر دیا. وہ کہتا ہے اے بندہ خدا, کیا تو نے بٹوا دیکھا نہیں تھا؟ کھول کر اس میں تجھے رقم نہیں دکھائی دی؟ وہ کہتا کہ ہاں میں نے اس بٹوے کو کھولا بھی تھا, اس میں رقم بھی میں نے دیکھی تھی. اب وہ انگریز کہتا ہے کہ اس کے اندر اتنی رقم تھی کہ اگر تو چاہتا اپنے پاس رکھ لیتا تیری غریبی دور ہو جاتی. تو بھیک مانگتا ہے, تیرا بھیک مانگنا بند ہو جاتا, تیرے گھر میں بھی جو ہے وہ تیرے گھر میں بھی جو ہے آسودگی پیدا ہو جاتی. سنو عزیزان محترم, بندہ چاہے کسی بھی حال میں ہو, اگر وہ علماء سے جڑا ہوا ہوتا ہے, مدرسے سے جڑا ہوا ہوتا ہے, تو اس کا دل خوف خدا سے لبریز رہتا ہے, اس کا دل جو ہے عشق محمدی سے معمور رہتا ہے. جب انگریز نے یہ کہا تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے. کہنے لگا کہ صاحب میرے دل کے اندر یہ بات تو آئی تھی, لیکن فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس کا ہوگا یہ امانت جو ہے میں اس کے حوالے کر دوں گا. اب آپ کی یہ امانت ہے, میں نے اس لیے یہ بٹوا اپنے پاس میں نہیں رکھا. میں مسلمان ہوں, میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ عیسائی ہیں, آپ کے نبی حضرت عیسیٰ ہیں. اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا, ہر امتی اپنے نبی کے ساتھ میں ہوگا. آپ بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ میں ہوں گے, میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہوں گا. میں ان کا امتی ہوں تو میں انہی کے ساتھ میں رہوں گا. میں ڈر گیا اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کے نبی حضرت عیسیٰ کی نظر میرے اوپر پڑھے اور پھر وہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ محمد یہ تمہارا امتی کیسا ہے کہ میرے امتی کا بٹوا گر گیا اور اس نے واپس نہیں کیا, اس نے امانت میں خیانت کی. میں اس وجہ سے ڈرا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے میرے نبی کا سر تمہارے نبی کے سامنے ندامت کے ساتھ جھک جائے, اور میں ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے. اور میرے بھائیوں, اس کے اندر یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ ایمانی تقاضا, یہ ایمانی خداری, یہ ایمانی پیداری, یہ ایمانی چنگاری جو برابر وہ بھیک مانگتا رہا لیکن اس کے دل کے اندر یہ جلتی رہی. اس کا تعلق جو تھا علماء سے تھا, اس کا تعلق جو تھا مدارس اسلامیہ سے تھا. اس لیے میں چلتے چلتے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کا مدرسہ مفتاح العلوم جو علماء کی آماج گاہ ہے, جو اکابرین کی یادگار ہے, جو سلف صالحین کی یادگار ہے, اور ہر سال جو ہے یہ مدرسہ آپ کے سامنے کارکردگی پیش کر رہا ہے. تو بتاؤ ایسے مدرسے سے جڑنا چاہیے یا نہیں جڑنا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. مدرسہ کیا ہے؟ تحریک نبوت ہے. مدرسہ کیا ہے؟ مشن نبوت ہے. مدرسہ کیا ہے؟ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جو ہے عقیدے محفوظ ہوتے ہیں. مدرسہ کیا ہے کہ جو باطل طاقتوں سے ٹکرانے کا ذریعہ ہے. مدرسہ کیا ہے کہ جس کے سامنے طاغوتی طاقتیں سرنگو ہو جاتی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, یہ مدارس اسلامیہ امت مسلمہ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جب تک یہ مدارس اسلامیہ سے جڑی ہوئی رہیں گی انشاءاللہ اس امت کا بال بیکار نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کو عمل کی اور اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.